کربلا مولا اور زیارت ناہیہ، زیارت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل آپ کی خدمت مقدس میں اس عنوان کے تحت سورہ مبارکہ الزخرف کی آیت نمبر 28 کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اسی آیت کو آج بھی تلاوت کیا گیا ہے۔ اور کل آپ کی خدمت میں سورہ زخرف کی تلاوت کا ایک فائدہ بیان کیا تھا۔ چاہتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت مقدس میں سورہ زخرف کی تلاوت کا دوسرا فائدہ بیان کر دوں۔ بہت ڈر لگتا ہے انسان کو اندھیرے سے، بہت گھبراتا ہے انسان تنگ جگہ میں بیٹھنے سے، بڑا پریشان ہوتا ہے انسان زمین پر رینگنے والے چھوٹے بڑے کیڑوں کے جسم پر رینگنے سے۔ ان تینوں مشکلات کا حل سورہ زخرف کی تلاوت میں ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ اسے قبر میں وحشت نہ ہو، قبر میں تنگی زمین نہ ہو، تو چاہتا ہے کہ اسے قبر کے کیڑے پریشان نہ کریں، تو اسے چاہیے کہ سورہ زخرف کی تلاوت کرے۔ یہ فرمان امام صادق علیہ السلام۔ اب اگر صادق کی بات پہ یقین ہو تو پڑھ لیجیے گا، اور اگر امام صادق علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے چاہنے والوں پہ تو آنے والا ہی نہیں مسئلہ، تو کیا امام نے بیان کیا تھا غیروں کے لیے؟ کس کے لیے بیان کیا؟ یقیناً تمام اہل ایمان اس کے زیادہ سزاوار ہیں کہ اپنے امام کی ہدایات پر عمل کریں۔ کوئی اور عمل کرے نہ کرے اس سے امام کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کل ایک سوال بھی آپ کی خدمت میں رکھا تھا، پتہ نہیں آپ نے کا جواب تلاش کیا کہ نہیں کیا، سوال یاد دلاؤں۔ سوال یہ کیا تھا کہ سورہ زخرف یہ پورا کے پورا سورہ یعنی 89 آیات ہیں، یہ سب کے سب آیتیں سوائے ایک آیت کے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہ ایک آیت کون سی ہے کہ جو مکۃ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی؟ اور اگر نازل وہاں پہ نہیں ہوئی تو کہاں پر ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تلاش کیا ہو، تو اب آپ کی خدمت میں جواب پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ زخرف میں آیت نمبر 45، آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ، آیت کی ابتدا میں کلمات یہ والے وَاسْأَلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سوال کیجئے۔ وَاسْأَلْ صیغہ امر ہے، اور اس صیغہ امر میں مخاطب اللہ کے حبیب اللہ کی طرف سے۔ وَاسْأَلْ آپ سوال کیجئے، من ارسلنا من قبلک، ان سے سوال کیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ کیونکہ میرا عنوان تفسیر سورہ زخرف نہیں ہے، لیکن کل ایک سوال آپ کی خدمت میں کر لیا تھا تاکہ توجہات سورہ کے ساتھ ساتھ رہیں، اور جب سورہ سمجھ میں آئے تو صاحب سورہ سمجھ میں آئے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی سوالات بھی آئیں گے جب زیارت ناہیہ کے کلمات کا ترجمہ کیا جائے گا، تو آپ کو سوال کا عادی کر دیا جائے۔ کچھ سوال تو کل بھی میرے پاس آ گئے تھے، بہرحال آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں آگے بڑھیں گی۔ تو یہ آیت اس لیے عجیب و غریب سی ہے پورے قرآن مجید میں کہ پیغمبر اکرم کی ملاقات سابقہ انبیاء سے کہاں پر ہوئی؟ سوال کیسے کیا؟ سوال ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ ملاقات نہ ہو، اور اللہ کے حبیب سب سے آخر میں آئے ہیں، تو سب سے آخر میں آنے والا اپنے سے پہلے والوں سے سوال کیسے کرے گا؟ حضرت آدم، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ آیت کا مفہوم زیارت کی ابتدا سے تقریباً قریب کر گیا مجھے۔ آدم سے ملاقات کہاں پر ہوئی؟ حضرت نوح سے ملاقات کب ہوئی؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا اپنی خدمت میں کہ زیارت ناہیہ میں امام صاحب الزمان علیہ السلام نے 23 انبیاء کے نام لیے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں 25 انبیاء کے نام ہیں۔
اب وہ دو نبی کون سے ہیں جن کے نام زیارت ناہیہ میں نہیں ہیں، قرآن مجید کے اندر ہیں؟ اور ایسا کیوں کہ وہ دو نام شامل کیوں نہیں؟ اور شاید ہم قرآن کو اتنا غور سے نہ پڑھ سکے ہوں تو زیارت ناہیہ کو ہی غور سے پڑھ لیں، تو 25 نہ صحیح 23 نام تو یاد ہو جائیں گے۔ جو ہم پر الزام اور اتہام ہے کہ آل محمد کے ماننے والے خالی علی علی کرتے، نبی نبی نہیں کرتے، تو انہیں بتا دے ہم جتنا نبی نبی کرتے ہیں اتنا تو کوئی نبی نبی نہیں کرتا۔ پوچھ لیں جا کر کس کو کتنے انبیاء کے نام ان کی تواریخ نے بتائے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب ان انبیاء سے، اور خالی 23 نہیں 25 نہیں، 1,24,000 مشہور روایت کے اعتبار سے، ورنہ غیر مشہور قول میں موجود ہے، 1,24,000 انبیاء میں سے آخری پیغمبر الگ اور باقی انبیاء سے آپ کا سوال۔ تو کب کیا سوال؟ کہ سارے انبیاء مکے میں آئے تھے پیغمبر سے ملنے کے لیے؟ جواب جی نہیں۔ کیا سارے انبیاء مدینے میں آئے تھے؟ جواب جی نہیں۔ تو یہ سارے انبیاء پیغمبر سے ملنے کب آئے؟ یا پیغمبر سارے انبیاء سے ملنے کب گئے؟ یہ سوال پریشان کن تھا، اور روئے زمین پر اس کا جواب کوئی نہ دے سکا اصحاب ذی وقار میں سے، نہ حافظ نے دیا نہ قاری نے دیا، دیا تو علی ابن ابی طالب نے دیا۔ یا علی، اس کا جواب نہ حافظ نے دیا نہ قاری نے دیا، دیا تو مولا نے دیا، اور مولا کے سوا اس کا جواب کوئی اور دے بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یا کوئی مکے والی آیت بتا سکتا ہے یا مدینے والی بتا سکتا ہے، وہ کہاں بتائے وہ والی آیت جو نہ ادھر آئی نہ ادھر آئی، پتہ نہیں کدھر آئی، وہ پتہ نہیں کو پتہ کر رہے۔ اب علماء نے لکھا تفسیر قرآن کے ذیل میں قول امام پڑھنے سے پہلے مفسرین کا جواب بتا رہا ہوں۔ جی بیت المقدس میں یہ آیت آئی تھی، تو بیت المقدس میں پیغمبر گئے تھے تو خواب میں گئے تھے؟ برادران اسلامی، عام مسلمان معراج کے حوالے سے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ معراج جسم محمد کو ہوئی تھی، وہ تو کہتے ہیں معراج روح محمد کو ہوئی تھی، تو پیغمبر کی روح کہیں گئی ہوگی معراج کے لیے، تو اس کا مطلب یہ آیت روحانی ہے۔ جب معراج روحانی ہے تو آیت روحانی ہے، کیا کہنا آپ کا، آپ تو نورانی ہیں۔ معراج جسمانی مانیے گا تب پیغمبر پر یہ آیت بیت المقدس میں اتری مانیے گا، چونکہ سفر معراج سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ سفر معراج شروع مکۃ المکرمہ سے اور مکمل ہوا سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے بھی آگے قاب قوسین او ادنا، اور اس منزل کے درمیان پیغمبر کہاں کہاں گئے یا تو خود پیغمبر بتائیں گے یا وہ جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا۔ کیا کمال تھا، وہ یہاں بھی تھا وہ وہاں بھی تھا۔ کمال ہے، وہ یہاں بھی تھا وہ وہاں بھی تھا، انہیں کیا خبر جو نہ یہاں تھے نہ وہاں تھے۔ ہمیں تو یہ بتا گیا راستہ نبی کا کہ وہ وہاں بھی تھا اور وہاں بھی تھا، تو اسے جہاں پکارو وہ وہیں تو ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے حبیب سفر معراج پر، اور سفر معراج میں اب چوتھا آسمان بروایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
مسجد اقصی بیت المقدس یہاں پر یہ والی، یہ وہ والی بیت معمور، وہاں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی. یعنی عام مفسرین نے لکھا یہاں کے بارے میں، اور مولا کے الفاظ نقل ہوئے وہاں کے بارے میں. سارے انبیاء پیغمبر کے سامنے، اور پیغمبر ان کی امامت کرا رہے تھے. اب نماز سے پہلے پوچھا یا نماز کے بعد پوچھا؟ اگر پوچھا نہیں تو قرآن کی آیت غلط، اور پوچھا تو کہاں پوچھا؟ سارے انبیاء ایک ساتھ پیغمبر کو ملے. قسم بخدا اگر کوئی نیمہ شعبان کربلا معلی میں زیارت امام حسین علیہ السلام کو جائے تو 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. تو مصطفیٰ کو وہاں ملے، ہمیں کربلا میں مل جاتا. اللہ کے حبیب کو سارے انبیاء کہاں ملے؟ چوتھے آسمان پر، یا آپ کے لحاظ سے بیت المقدس میں، اور ہمیں مل جاتے ہیں کربلا مقدسہ میں. اور یہ آیت کی وضاحت بھی ہو گئی، اس سورے کی اہمیت بھی ہو گئی. اب آئیے زیارت ناہیہ کے کلمات کی طرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت حجت نے اس زیارت میں جو 23 انبیاء کے نام لیے، اس پہ سب سے پہلا نام السلام علی آدم صفوت اللہ من خلیقتہ. لفظ سلام سے آغاز، اور لفظ سلام آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ پوری وضاحت، پوری مجلس پڑھ دی جائے لفظ سلام کے اوپر، ایک جملہ کافی. اللہ کے حبیب کا فرمان مقدس ہے، ان السلام اسم من اسماء اللہ عز و جل. بے شک لفظ سلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب تمہیں چاہیے خدا کا نام پھیلاؤ، فافشوہ، اسے پھیلاؤ. لفظ سلام کو عام کرو، اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ لوگ بھول جائیں کوئی اور لفظ، بس سلام 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 یاد رہے. کیا کیفیت ہے! زیارت نامے کا پہلا جملہ لفظ سلام ہے، پہلا لفظ سلام ہے، اور نماز کا آخری لفظ سلام ہے. نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور زیارت کا پہلا جملہ السلام علی آدم صفوت اللہ من خلیقتہ. لفظ سلام کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بیان کر دوں، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ارشاد فرمائے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اگر کوئی سلام سے کلام کا آغاز نہ کرے تو اسے جواب نہ دو. اگر کوئی سلام سے کلام کا آغاز نہ کرے تو اسے جواب نہ دو. مجھے جواب میں جو کہنا ہے میں تب ہی تو کہوں گا جب مجھے مولا حسین بولنے کی اجازت دیں گے. مجھ سے جو کہلوانا چاہتے ہو جواب میں، پہلے بولنے میں اس کی ابتدا تو کرو. جب تم کہو گے سلام تب میں کہوں گا وعلیکم السلام، پھر کہوں گا یا علی علیہ السلام مدد. میں بولوں گا جب مجھے مولا حسین کی طرف سے بولنے کی اجازت ملے گی. اللہ اکبر. لفظ سلام کا پیغام اتنا ہی کافی ہے کہ تمام زیارتوں میں ابتدا لفظ سلام سے ہے. سلام دل کا رابطہ ہے، سلام عقیدت نچھاور کرنے کا سلیقہ ہے، سلام انسان کی ابتدائی کیفیت میں محبت کی علامت ہے. سلام
مولا کے قریب آنے کا بہانہ ہے، جیسے کہ زیارت ہو رہی ہو ایسا ہی نشانہ ہے۔ لفظ سلام، اس کی پوری فقہی باتیں بیان نہیں کر رہا ہے لفظ سلام۔ اب اس کے بعد امام نے انبیاء میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے نام کو استعمال کیا۔ آدم ابو البشر، آدم اول انسان، اور جناب آدم پر لاکھوں سلام کہ آدم بنائے گئے مٹی اور پانی سے، تو اس لیے آدم کہلائے۔ آدم کا لفظ ہے عدیم الارض سے، اور عدیم کے مطلب ہے زمین کی ظاہری سطح کی مٹی، ظاہر زمین، اوپر کی مٹی۔ یہ اوپر کی مٹی کون سی ہے؟ کوئی تو مٹی ایسی ہے جو اوپر کی ہے، نیچے کی نہیں ہے۔ کوئی تو مٹی ایسی ہے جو آدم سے پہلے بنی ہے، ورنہ ساری مٹی تو آدم کے بعد بنی ہے۔ کون سی مٹی ایسی ہے جو آدم سے پہلے بنی ہے؟ جن کی سمجھ میں وہ مٹی آ گئی، سمجھ میں آدم سمجھ میں آ گئے۔ کوئی تو رابطہ ہے حسین کو سلام کرنے کے لیے آدم کا نام لیا جا رہا۔ اس پروردگار عالم نے زمین کربلا کو حضرت آدم کی خلقت سے 24,000 سال پہلے خلق فرمایا، بر روایت امام محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت آدم کی خلقت سے 24,000 سال پہلے خدا نے زمین کربلا کو خلق فرمایا۔ اگر کربلا نہ ہو، زمین کربلا نہ ہو، تو یہ مٹی کہاں سے آئے گی؟ اب جو اصلی آدمی ہے وہ سجدے میں وہی مٹی رکھے گا جو آدم سے قدیم ہے۔ اللہ اکبر، آدم سے قدیم ہے۔ حضرت آدم السلام علی آدم صفوت اللہ من خلیقت۔ اس پورے زیارت نہیہ میں سب سے زیادہ لفظ سلام استعمال ہوا، 102 مرتبہ۔ اللہ اکبر، کبھی تصور کیجئے ساری زیارات میں سے۔ اچھا ایک بات یاد دلا دوں کہ آپ سب گواہ ہیں کہ مجلس فزیکل ہو رہی ہے، تو اگر آپ حاضر ہیں تو درود پڑھ لیجئے، آواز پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کا احسان ہے کہ روحانی معراج ماننے والے اور ہیں، جسمانی معراج ماننے والے اور ہیں، آن لائن دیکھنے والے اور ہیں، اور فرش ادا پہ آنے والے اور ہیں۔ تو کوئی بہانہ نہ چاہیے، بلکہ آنے کا بہانہ چاہیے۔ تو یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کہیں غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ مولانا آن لائن پڑھ رہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حاضری کا ثبوت یہ کہ سب کے سب مجھے دیکھ رہے۔ لفظ سلام جناب آدم کے لیے، اور پورے زیارت نہیہ میں 102 مرتبہ سلام کا لفظ آئے، 102 مرتبہ، سب سے زیادہ ہے۔ اور اگر سرکار سید الشہداء کی تمام زیارات پر غور کیا جائے، عجیب جملہ ہے، 58 زیارات ہیں مولا حسین کی، 58 زیارتیں ہیں۔ 58 زیارتوں میں سے 26 ہوئے، 26 ہوئے ہیں جو مطلقہ ہیں۔ مطلقہ جب چاہیں پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، شام پڑھ لیں اور رات پڑھ لیں، کوئی ٹائم نہیں ہے جس کا، ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز وقت پر، سلام حسین ہر وقت۔ اللہ اکبر، جو وقت کو دیکھ کے پڑھی جائے وہ نماز ہے، اور وقت جس کو دیکھ کے چلے وہ حسین ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 26 زیارتیں والا حسین کی، اللہ، اور 32 زیارتیں وہ 32 کہ جو اوقات کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، نسبتوں مناسبتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے 10 محرم کی 6 زیارتیں ہیں۔ کتنی؟ 10 محرم کی صرف۔ اس میں سے ایک زیارت یہ ہے، اس کا نام ہے زیارت نہیہ۔ جناب آدم کا ذکر ہے،
اور جناب آدم کا ذکر کس لحاظ سے ہے؟ حضرت آدم کی صفت صفی اللہ کے اعتبار سے. سلام و آدم پر صفت اللہ من خلیقت، کہ جو اللہ کے چنے ہوئے اس کی مخلوقات میں، من خلیقت، جس کو خدا نے اپنی مخلوقات میں چنا، اس آدم پر سلام ہو. اب جو کسی نبی کو اور نہ مانے، آدم کو ہی مان لے تو حسین تک پہنچ جائے گا. یہ سلیقہ سکھایا آل محمد نے کہ حسین انبیاء کا راستہ ہے، حسین انبیاء کا سلیقہ ہے، حسین انبیاء کے وارث ہیں. آخری نبی سمجھ میں آئے تب بھی حسین تک پہنچو گے، پہلا نبی سمجھ میں آ گیا تب بھی حسین تک پہنچو گے. السلام علی آدم. اور پھر اس جملے میں لفظ صفوت کا استعمال جیسے زیارت وارثہ میں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام وہ آپ پر ہے آدم صفی اللہ کے وارث. خالی آدم کے نہیں، آدم صفی اللہ کے وارث. یہاں لفظ وارث کا استعمال نہیں ہوا، لفظ آدم میں صفوت اللہ کا استعمال ہوا. تو مولا حسین چنے ہوئے. جی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا، آدم کو چنا، نوح کو چنا، مگر آدم اور نوح کی اولاد کو نہ چنا. جب ابراہیم کو چنا اور چنا عمران کو، تو ان کی آل کے ساتھ چنا ہے. پتا چلا ہر ایک کی آل ایسی نہیں ہوتی کہ چنی جائے. اب آل کے چکر میں سب نہ رہیے، سارے انبیاء کی آل برابر نہیں تو اصحاب برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس کے بعد امام نے حضرت آدم کے اس خاص انتخاب کے اعتبار سے، خاص انتخاب ہے صفی اللہ. صفی کسے کہتے ہیں؟ مصفات سے. مصفات کسے کہتے ہیں؟ صفائی قلب سے، جس کا دل اندر سے بالکل صاف شفاف ہو. اللہ اکبر. تلاش کیجئے، بڑا عجیب سا جملہ ہے. ہمارے یہاں عجیب کیفیت ہے، صفائی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی گندے کپڑے سے. جملہ عجیب سا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسا ہے کہ نہیں؟ شاید یہ جملہ کہیں سے آ گیا ہے. عقل تو کہتی ہے کہ صفائی کرنا ہو تو کپڑا تو صاف چاہیے. تو صفائی تب ہی تو ممکن ہے جب کپڑا صاف ہوگا. اب پتا چلا کہ اگر اہل بیت کی محبت نصیب نہ ہوتی تو ہم بھی میلے کپڑے سے صفائی کر رہے ہوتے. ہمیں خدا نے آل محمد کی محبت نصیب کی. انما یرید اللہ. تو حدیث قصہ پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک آدم صفی اللہ کے ایسے ماننے والے ہیں کہ ہمیں خدا نے ایک آدم کی محبت میں 14 ایسے نصیب کے صفی اللہ ہیں. اللہ کے چنے.